السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلے اس ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھ لیجئے۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کفار کے لشکر کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب کفار نے تیروں کی مار اور تلواروں کے وار سے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے اتر کر جرأت کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے اور مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ لیکن اس گھمسان لڑائی میں کافروں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزوں اور پرچیوں سے چھید ڈالا اور وہ جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ فوراً ہی جھپٹ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچم اسلام کو اٹھا لیا، مگر ان کو ایک رومی مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ یہ کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان کی لاش دیکھی تھی، ان کے بدن پر نیزوں اور تلواروں کے 90 سے کچھ زائد زخم تھے، لیکن کوئی زخم ان کی پیٹھ کے پیچھے نہیں لگا تھا، بلکہ سب کے سب زخم سامنے ہی کی جانب لگے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم اسلام ہاتھ میں لیا۔ فوراً ہی ان کے چچا زاد بھائی نے گوشت سے بھری ہوئی ایک ہڈی پیش کی اور عرض کیا کہ بھائی جان، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لہٰذا اس کو کھا لیجئے۔ آپ نے ایک ہی مرتبہ دانت سے نوچ کر کھایا تھا کہ کفار کا بے پناہ ہجوم آپ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ نے ہڈی پھینک دی اور تلوار نکال کر دشمنوں کے نرغہ میں گھس کر رجز کے اشعار پڑھتے ہوئے انتہائی دلیری اور جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے، مگر زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے اور شربت شہادت سے سیراب ہو گئے۔ اب لوگوں کے مشورہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈے کے علم بردار بنے اور اس قدر شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے کہ 9 تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے ہاتھ سے گر پڑیں اور اپنی جنگی مہارت اور کمال ہنرمندی سے اسلامی فوج کو دشمنوں کے نرغہ سے نکال لائے۔ اس جنگ میں جو 12 معزز صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کے مقدس نام آپ سماعت فرما لیجئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت وہب بن سعد، حضرت حارث بن نعمان، حضرت ابو کلیب بن عمر، حضرت عمر بن سعد، حضرت مسعود بن اوس، حضرت عباد بن قیس، حضرت سراقہ بن عمر، حضرت جابر بن عمر، حضرت حبجہ ضبی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسلامی لشکر نے بہت سے کفار کو قتل کیا اور کچھ مال غنیمت بھی حاصل کیا اور سلامتی کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے، اور اس طرح کئی قربانیاں دے کر مسلمانوں نے یہ فتح حاصل کی۔